الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنهم لكم عدو مبين وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال اللهم اجعل وسائس قلبي وحشيتك وقال عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی دوستوں بزرگ، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جس عمل کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو اعمال یہاں پر ہمیں نصیب ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو قبول و مقبول فرمائے. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہر عمل سے پہلے اور بعد میں قبولیت کی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ بعض انسان ایسے ہیں کچھ اعمال کو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس عمل باقی نہیں ہوتا. وہ اس صورت میں عمل تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. حفاظت اس زمن میں ہے کہ انسان سے غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. مثلاً غیبت ہے، تکبر ہے، عجب ہے، فخر ہے، حسد ہے، اسی طرح بے شمار روحانی امراض ہیں. اگر ان میں سے کسی کا بھی انسان سرزد ہو جائے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اگر ان کا امالہ یہاں پہ نہ کیا، ازالہ نہیں ہو سکتا. البتہ فرمایا کرتے تھے کہ امالہ، اگر ان کا امالہ کسی صاحب نسبت شہر سے نہ کروایا تو پھر جیسے آگے برزخ کی زندگی ہے وہاں پہ ہوگا، قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا. اور سب سے بڑا جو جیلخانہ ہمارے لیے تیار کیا ہوا ہے، جیسے اللہ بڑا اس کے عذابات بھی بڑے، جیسے اللہ بڑا اس کی عطائیں بھی بڑی. تو سب سے بڑا جو جیلخانہ ہے جس کا نام ہے دوزخ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بنا عطا فرمائے. اس عظیم و شان محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جیسے سورہ محمد میں آیا ہے کہ وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا وَقَدْ تَعَالَى مَاءُهُمْ، کہ ہزار سالہ پانی وہاں کھولتا ہوا انسان کو پلایا جائے گا. باوجود اتنا سخت گرم پانی اور کھولتا ہوا پانی بھی انسان پی جائے گا. وہ پیاس کیسی ہوگی، لیکن پیتے ہی جہاں سے وہ گزرے گا تو ساری آنتیں وغیرہ لے کر نیچے سے نکل جائیں گے انسان کے، پھر بھی وہ پی لے گا. اب اس جیل خانے سے بچنے کے لیے، اس قید خانے سے بچنے کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور بغیر اللہ والوں کی صحبت کے اصلاح ممکن بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میری اصلاح ہو گئی ہے تو وہ جھوٹا ہوگا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ انتہائی کاذب شخص ہے کہ میری اصلاح کسی خود بخود ہو گئی اور میں خود جو ہے مصلح بن گیا ہوں یا جیسے بھی، لیکن اصلاح بغیر شیخ کے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے بہت ساری وقت شیخ کے پاس گزارنا پڑتا ہے،
ان کے حکم کے مطابق، ترتیب کے مطابق چلنا پڑتا ہے، جیسے وہ حکم فرماتے ہیں اسی طرح چلنا پڑتا ہے، معینہ وقت کچھ مدت گزارنی پڑتی ہے، سفر حضر میں ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ تو ان کے جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اس پہ شیخ کی دعائیں اور توجہات بھی شامل ہوتی ہیں، خود اپنی انسان کی طاقت ہوتی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس بندے کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اب بہت سارے رذائل ہیں، جیسے تکبر ہے، فخر ہے، عجب ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اسی طرح حب جاہ ہے، حب مال ہے، ریاکاری ہے، ظلم ہے، بہت سارے امراض ہیں۔ تو ایک مرض کا بہت سارا ٹائم لگتا ہے اس کا نکالنے کے لیے۔ انہی امراض میں، روحانی امراض میں ایک مرض جو یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، وسوسہ، جو کہ مجھے موضوع دیا گیا ہے، وسوسہ۔ تو یہ بھی ایک روحانی امراض میں سے ایک مرض ہے۔ اگر دیکھا اور سوچا جائے تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کے پیچھے سب سے پہلا کام جو ہوگا یہ وسوسے کو ہوگا۔ کافی سارے ایسے گناہ ہیں، جیسے زنا ہے، ایک دم تو ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے وسوسے دل میں آئیں گے۔ اسی طرح چوری ہے اور دیگر بہت سارے گناہ ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے جو شروعات ہوتی ہیں وہ وسوسے سے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو دو ہمارے دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو ہم اللہ کے راستے کو طے کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی محبت کا جو راستہ ہے، جو اللہ کے عشق اور محبت کے درمیان جو یہ ہمارے لیے دو دشمن ہیں، وہ ہے نفس اور شیطان۔ تو ان کی مکاریاں مشائخ سمجھاتے ہیں، اگر چیزیں یہ ہم نہ سمجھیں گے تو یہ ہمارے لیے راستہ کٹھن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشائخ ان دو شیطان اور نفس کی مکاریاں سمجھاتے ہیں۔ اب یہ وسوسہ ہے، وسوسے کی سب سے پہلے جو یہ ہماری ہر کام میں ماشاءاللہ جو ترتیب چلتی ہے کہ ہر گناہ کی پہلے تعریف بتائی جاتی ہے، سام کی پہچان بتائی جاتی ہے، پھر اسے بچنے کی ترتیب بھی بتائی جاتی ہے، اور ساتھ شیخ کی دعا بھی ہوتی ہے، تب بندہ بچ بھی جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا اپنی اطاعت کے لیے مخفی کلام کے ذریعے سے کسی کو اپنی طرف بلانا، جس کا مفہوم تو انسان کے دل میں اتر جائے لیکن اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ عام طور پر کوئی کام ہو، کوئی بھی چیز ہو، جیسے آپ سن رہے ہیں، اس کے لیے یہ کان ہے، سنوائی ہے، یہ آواز ہم کان سے سنتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا دشمن ہے۔ اب جو جنگیں ہوتی ہیں کفر اور اسلام کی ہو یا جیسے بھی ہو، اس کا دشمن سامنے نظر آتا ہے، اس کا ٹھکانے کا پتہ ہو ہے، جیسے تیسے بھی ہو، جیسے بھی جنگ ہو۔ اب یہ ایک ایسا دشمن ہے، یہ نظر بھی نہیں آتا، تو اس کے ساتھ جنگ بھی ذرا مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے شیخ کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے، بڑے بڑے کٹھن مراحل آتے ہیں راستے میں۔ تو یہ اس کی تعریف یہ ہوگی کہ شیطان کا اپنی اطاعت کے لیے مخفی کلام کے ذریعے سے کسی کو اپنی طرف بلانا، جس کی آواز تو سنائی نہیں دیتی لیکن محفوظ دل و دماغ میں اتر جاتا ہے۔ اب آگے اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے معذور۔ اب وسوسہ انسان کو آئے گا، اس میں انسان معذور ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اس کو بند نہیں کر سکتا انسان۔ جیسے حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ ایک شاہراہ کی مانند ہے، اس پہ گدا ہے، گاڑی ہے، اچر ہے، کتا ہے، بلی ہے، جو کچھ چیز بھی ہے اس پر آتی رہے گی، گزرتی رہے گی۔ اب یہ آئے گا، اس میں انسان معذور ہے، گزر سے مشتق ہے، اس میں بالکل انسان معذور ہے۔ یہ آتے رہیں گے، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، آخر دم تک اس طرح چلتا رہے گا۔ اس میں انسان معذور ہے، اس میں گناہگار نہیں ہے، یہ آتے رہیں گے۔ اب اس وسوسے کے مقتضا پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا درجہ ہے معذور، جو وزر سے مشتق ہے، وہ
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یعنی اس کے جو انسان کو وسوسہ آ گیا کسی بھی گناہ کا، زنا کا، لواطت کا وغیرہ وغیرہ جو بھی، اب اس وسوسے کو یہ انسان ہے اس کو پکا رہا ہے، اس کی کھچڑی پکا رہا ہے، اس سے مزے لے رہا ہے کہ ایسا تھا ویسی ہے، نامحرم کی دل میں سوچ آ رہی ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے گال ہیں وغیرہ وغیرہ، عزائم نسوانی کی سوچ میں بس مگن میں لگے ہوئے کھچڑی پکا رہا ہے، اس پر یہ جو گناہ گار ہوگا، اس پر بندہ گناہ گار ہوگا۔ اگر اس وسوسہ آئے گا آتا رہے گا، اگر اس کے مقتضا پہ عمل نہ کیا تو انسان معذور ہے۔ اور دوسرا درجہ معذور ہے وزر سے مشتق ہے، اس پر اگر عمل کرنا شروع کر دے تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ تیسرا درجہ آ گیا ہے معجور، اجر سے مشتق ہے، اس پر انسان کو اجر کب ملے گا کہ اس برے وسوسے کے مقتضا پہ انسان عمل نہیں کرے گا، اس کو دفع کرے گا، اس کو دور کرے گا۔ جو شیخ طریقہ بتاتا ہے یا جو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وسوسہ تو آئے گا، آ رہا ہے، اب اس کو اس طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے بھگا رہا ہے۔ اس کی مثال حضرت والا دیا کرتے تھے کہ اس کی مثال ہے خونخوار کتے کی۔ اب کسی کے دروازے پہ کتا باندھا ہوا یا گلی میں انسان گزر رہا ہے تو کتا گھوم رہا ہے، تو آپ سارا دن اس کو پورے کرتے رہیں تو وہ سارا دن گھومتا رہے گا، صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہے گھومتا رہے گا۔ تو اس کا مؤثر علاج کیا ہوگا؟ اس کا مؤثر علاج یہ ہے کہ اس کے مالک کو بلائیں، جب مالک آ جائے گا تو کتا بھی خاموش ہو جائے گا اور آپ خیریت سے گزر جائے گی۔ تو اسی طرح یہ خونخوار کتا ہے جو ہمارے پیچھے لگا ہوئے ہے، نفس ہے، شیطان ہے، تو اس کے بھی وساوس جب اس پہ آئیں گے آتے رہیں گے تو اس کے لیے ہم نے اپنے مالک حقیقی کو بلانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم، اس کا علاج ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسرا مؤثر علاج ہے والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، پڑھ کے الٹی سائڈ پہ قبلہ نہ ہو، پھٹکارنا ہے، تھوکنا نہیں۔ تو اس کا آہستہ آہستہ یہ تجربے سے ثابت ہے، وسوسہ مطمئن ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وسوسہ دو قسم کا ہے، ایک ہے شیطانی وسوسہ اور ایک ہے نفسانی۔ ان دونوں میں بھی فرق ضروری ہے۔ شیطانی وسوسہ انسان کو تعویلات کی بنیاد پہ آتا ہے کہ افضل کام کو غیر افضل کر کے پیش کرتا ہے، یعنی افضل کام کے بجائے غیر افضل کو افضل کر کے پیش کرے گا۔ مثلاً اب ہلکا شروع ہے، کسی بھائی کے دل میں خیال آ جائے کہ جاتے ہی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کر کے آتے، اب ذکر کی محفل شیخ کا حکم ہے یہاں پہ بیٹھنے کا، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیے کہ وہ بھی افضل ہے، شیخ کی قبر کی زیارت بھی ہو جائے گی، اجر و ثواب بھی مل جائے گا، تو یہ افضل کے بجائے غیر افضل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ یا اسی طرح نفسانی وسوسہ، اس کی ترتیب کیا ہے؟ وہ لذات کی بنیاد پہ انسان کو بہتاتا ہے۔ مثلاً چوری کر لو، اس میں مزہ آئے گا، زنا کر لو مزہ آئے گا، دیگر مطلب میں جو بھی گناہ ہے لذت اور مزہ اس میں آپ کو پیش کرے گا، اس فلاں گناہ میں یہ مزہ ہے، فلاں گناہ میں یہ لذت ہے، یہ مزہ ہے۔ تو وہ لذات کی بنیاد پر جو گناہ آئے گا، جو وسوسہ آئے گا، وہ نفسانی وسوسہ ہوگا۔ اب نماز میں بھی وساوس آ سکتے ہیں۔ نماز میں وسوسہ آنے کی صورت میں حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اس کی ترتیب حضرت نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نماز میں وسوسہ آ جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ دل میں یہ سوچیں کہ یا اللہ تم نے عجیب و غریب دل پیدا کیا ہے جو صرف تیری یاد کے لیے، اس میں شیطان نہیں کہ وسوسے بھی آتے ہیں،
اس وسوسے سے بھی عبادت کا ڈبل ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ ایک نماز کا بھی اس کے اندر مجاہدہ انسان کر رہا ہے، اس مجاہدے کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور ہو سکتا ہے حضرت گوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی نماز جس میں انسان کو خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہو، اس سے اوورڈوز ہونے کا خطرہ ہے، احتمال ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کے دل کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی کہ میں بڑی خشوع و خضوع والی نماز مجھے نصیب ہو رہی ہے، میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں، اور یعنی کہ اندر اندر سے وہ شیطانی مطلب دوسرے جو شکار ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے بندہ کہ میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ نماز فرمایا مردود ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں ایسی نماز پڑھ لوں کہ جو بالکل خالص اللہ کے لیے ہو، مجھے ایسی نماز نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، ان کے لیے دعا فرما دی۔ تو انہوں نے وہ نماز جب ادا کی، اللہ پاک کے فضل ہوا اور شیخ کی دعا شامل حال ہوئی، اور خوب خشوع و خضوع سے نماز ان کو نصیب ہو گئی۔ اب نماز میں اگر شیخ کہہ دے کہ آنکھیں بند کر دے، جو کہ شرعاً جائز تو نہیں ہے لیکن وقتی طور پر جو ان کا حکم ہو، انہوں نے بغیر کہے ہوئے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھ لی، اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ میں ایسی نماز پڑھی ہے، میں دیکھ لوں کیسی نماز ہے۔ تو جب ان کو یہ نماز دیکھنی نصیب ہوئی تھی، کیونکہ ہر چیز کی ایک شکل ہے، ہر عمل کی ایک شکل ہے، تو جب انہوں نے نماز کو دیکھا تو وہ اندھی تھی۔ شیخ کو آ کے اطلاع دی کہ حضرت میں نے نماز تو آپ پڑھی لیکن وہ نماز اندھی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا شاید آپ نے نماز میں آنکھیں بند کی ہوں۔ تو نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز تو نہیں ہے، البتہ کسی شخص کو فرمایا حضرت نے کہ نماز میں خشوع و خضوع نصیب نہ ہوتا ہو تو وقتی طور پہ آنکھیں بند کر سکتا ہے، البتہ نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی وسوسے آتے ہیں۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسوسے اچھے وسواس آتے تھے، جیسے وہ لشکروں کی ترتیب دیا کرتے تھے کہ یہ میمنہ ہے، میسرہ ہے، کلب ہے، اس طرح لشکر ترتیب دیا ایسے حملہ کریں گے دشمن پہ۔ یعنی نماز میں بھی وسوسے آ سکتے ہیں، اچھا وسوسہ آ سکتا ہے، جیسے یہ اب جو وساوس ہیں یہ اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں۔ اچھا وسوسے پہ تو یہ ہو گیا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات ہو گئی دوسری، ایسے ہی حضرت کی ہماری اصلاح نفس میں بھی لکھا ہوا ہے شاید، اور اسی طرح حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اسی پہ کہ جو اچھے وساوس آتے ہیں، اس میں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے جو لکھا ہے، انہوں نے عبداللہ بن سہل رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ ایک عجیب و غریب بزرگ تھے کہ جس وقت عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو مشہور فرمایا، تو جیسے انہوں نے اللہ نے فرمایا الست بربکم قالوا بلا، تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، اور یہ بڑے خاموش طبع تھے۔ اب پتہ نہیں یہ خلیفہ کس کے تھے، مجھے اس کے علم نہیں ہے، تو یہ جو پتہ نہیں ان کا علاقہ کون سا تھا، لیکن ایک دفعہ کا ذکر یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اس سے پہلے کی ترتیب تھی، بڑی خاموشی سے اپنے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور ایک دفعہ اچانک صبح کی نماز کے بعد ایک چوک میں چوراہے میں انہوں نے ایک بیان شروع کر دیا اصلاحی۔ تو جو سامعین تھے سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنا اور انگشت پر دندان تھے کہ یہ عجیب و غریب بیان فرما رہے ہیں، آج تک خاموش رہے، اتنا خزانہ ان کے پاس تھا تو یہ کیوں خاموش رہے؟ بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا زمانہ آپ خاموش رہے، ہم آپ سے مستفید ہوتے، ہمارے دل جو ہیں اللہ کے عشق اور محبت سے بھر گئے، آپ کا یہ بیان سن کے تو کیوں خاموش رہے؟ فرمایا اس طرح کی بات نہیں ہے، رات کو ہمارے بھائی ہمارے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے جو کہ تکوینیات پہ معمور ہیں،
جیسے کل حضرت والا نے بیان میں ذکر فرمایا تھا کہ جو کچھ لوگ تکوینی امور پہ ہوتے ہیں اور کچھ تشریحی، وہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اوپر سے وہ گزرنے والا واقعہ بیان کیا تھا، اس میں وہ تکوینی امور فرمایا کہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان کی سیٹ خالی ہو گئی ہے، اب اس کی سیٹ جو ہے، ان کی جگہ جو ہے وہ آپ نے سنبھالنی ہے، آج کے بعد آپ کی تشکیل اس کی جگہ پہ ہو گئی۔ علاقہ بدلتا رہتا ہے۔ اب یہ بزرگ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے نفس میں یہ دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ قتال و جہاد کیا جائے۔ اقدامی جہاد تھا، لیکن جو ہی یہ ارادہ اور نیت پیدا ہوئی تو فرمایا فوراً میں نے اپنے دل اور نفس کی طرف رجوع کیا کہ نفس تو اچھی باتوں کی ترغیب تو نہیں دیتا، یہ آج کیا ہو گیا اس کو کہ یہ مجھے جہاد کی ترغیب دے رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، سوچا فرمایا گزشتہ 40 سال سے مسلسل روزے میں ہوں، اور جہاد میں تو روزہ جو ہے وہ قضا کرنا پڑتا ہے، تو دل میں ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے جی میں جہاد میں بھی جاؤں گا اور یہ اپنے روزے کا معمول بھی رکھوں گا۔ دوبارہ سر اٹھایا اس وسوسے نے، پھر انہوں نے سوچا کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ دوبارہ انہوں نے کیوں سر اٹھایا۔ پھر سوچا جو اختلاط من العوام وہ جو ہوتی ہے، مطلب زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، وہ بھی 30-40 سال سے یہی مسئلہ لگا ہوا تھا کہ کلام جو ہے خاموشی اختیار ہوئی تھی، زیادہ فضول باتیں نہیں کرتے تھے، تو ادھر تو بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا چلو میں اس پہ عمل کروں گا وہاں پہ۔ پھر دوبارہ سر اٹھایا، فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یا اللہ میں پریشان ہوں، یہ کیوں مجھے اچھی چیز کا وسوسہ آ رہا ہے، حالانکہ یہ تو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو پھر سوچا کہ مسلسل 40 سال سے تہجد کی نماز نہیں قضا ہوئی میری، ہو سکتا ہے وہاں جنگی ماحول ہو، جہادی ماحول ہو، تھکاوٹ ہو، اس میں یہ بھی رہ جائے۔ ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ میں اس کا اہتمام کروں گا، لیکن اس کے بعد بھی پھر وہی وسوسہ بار بار آ رہا تھا۔ اللہ سے رجوع کیا، گڑ گڑائے، دعا فرمائی کہ یا اللہ تو ہی مجھے اس پہ آگاہ فرما دے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا اللہ کی طرف سے القاء ہوا کہ روز ہزاروں دفعہ اس نفس کو تو ہلاک کرتا ہے، یہ اتنا تنگ آ چکا ہے کہ فرمایا کہ ایک ہی دفعہ جہاد و قتال میں چلا جائے، اسے تیر و تلوار لگے، شہید ہو جائے، میری جان اس سے چھوٹے۔ تو تب جا کر انہوں نے توبہ کی، اللہ کی، پھر دوبارہ جہاد پہ چلے گئے، اور اسی طرح انہوں نے جہاد کیا، لیکن یہ نفس کی مکاری اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سمجھا دی۔ تو دوستو اس کے لیے شیخ کی صحبت انتہائی ضروری ہے، بغیر شیخ کے کسی کی اصلاح ہوئی ہے نہ ہوگی۔ تو یہ لمبا چوڑا راستہ ہے، اس میں کٹن مراحل ہیں۔ اسی طرح نماز میں ایک اور واقعہ یاد آ گیا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک دفعہ حامد غزالی نماز نہیں پڑھتے، گھر تشریف لے آتے، تو انہوں نے شکایت کی والدہ سے کہ یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو والدہ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں آپ۔ تو والدہ کی بات سنی، دوبارہ جب ان کے پیچھے نماز پڑھی تو پھر دوسری رکعت پہ نماز توڑ کے پھر گھر آ گئے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ سے دوبارہ شکایت کی، تو آج تو انہوں نے میری خوب مطلب سب کی فرمائی، مزید لوگوں کا اعتماد جو ہے مجھ سے اٹھنے کا خطرہ ہے، ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ بھائی پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور یہ بھی ہے وقت کا امام ہے، تو کیا وجہ ہے میرے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے والدہ سے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، لیکن مجھے کشف ہو گیا۔ یہ کشف الہام وغیرہ جو ہے اہل سنت الجماعت ہیں، یہ حق ہے، البتہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا صاحب ان چیزوں کے پیچھے ہمیں لگاتے نہیں۔ یہ چٹنی اور سلاد کی مانند والی چیزیں اصل چیز کھانا ہے، یعنی شریعت مطہرہ پہ چل رہے ہیں، تو ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ
عورتوں کے امراض مخصوصہ میں ہاتھ مار رہے تھے، یعنی خون میں اپنے ہاتھ لت پت کر رہے تھے، تو میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھتا، میری تو نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے۔ تو والدہ نے فرمایا، وہ بھی فہیمہ تھی ماشاءاللہ، انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ تو ادھر ہاتھ مار رہا تھا، لیکن آپ اس کی ٹو میں کیوں لگے ہوئے تھے؟ آپ نے بھی تو گناہ کا کام کیا، اس کو کیوں ٹٹول رہے تھے؟ تو ان کو بھی خوب تنبیہ فرمائی، یعنی نماز میں وساوس وغیرہ بھی آ سکتے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان سے عدم التفات فرمایا آدمی، اور جو طریقہ بتایا کہ یا اللہ تو نے بھی ایسا عجیب و غریب دل و دماغ پیدا کیا ہے کہ اس میں بھی عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، تو اللہم اجعل وساوس قلبی و حشیت ذکرک، یعنی اللہ پاک اس کو وساوس قلبی کو اللہ کا ذکر و حشیت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا دہریہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کی بات ہے، اس کے دل میں یہ ایک وسوسہ آ گیا، اور یہ ہر کسی کے دل میں آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی ذات پہ بھی وسوسے آتے ہیں، عجیب و غریب، خاص کر مستورات بھی اس میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، جو ہمارے سامنے گزر چکا ہے، ہمارے گھروں میں، رشتہ داری برادری میں بھی اس طرح کے وساوس سے جا کر پھر دماغی مریضیں بن گئیں۔ لیکن الحمدللہ جب حضرت والا کے بیانات وغیرہ انہوں نے سنے، اس پہ عمل شروع کیا، یہ جو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور دیگر جو امراض کی جس کا علاج ہے، یہ پڑھتے 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 اللہ پاک ان پہ فضل کر دیا، وہ بھول گئی ان چیزوں کو۔ تو اس دہریے کے دل میں بھی یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ یہ کائنات کا نظام خود بہت چل رہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ شور مچ گیا، کسی نے امام صاحب کو بولا کہ بھائی ایک دہریہ ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ کائنات کا نظام خود بہت چل رہا ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ مناظرے کا ٹائم رکھ دیا، فرمایا جی کل 10 بجے مناظرہ ہوگا۔ تو اس طرح جب کل دوسرے دن وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی لیٹ ہو گئے، 10 کے بجائے تقریباً 12:30 یا 1 بجے پہنچے، اور یہ جس نے شور مچایا کہ دیکھو آپ کے امام لیٹ ہو گئے، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں نے جو کہتا ہوں حق سچ ہے، اور یہ کائنات کا نظام خود بہت چل رہا ہے۔ تو جس وقت امام صاحب پہنچے جلدی جلدی، تو انہوں نے دیکھا آپ لیٹ ہو گئے، آپ ہار گئے، میں جیت کے ہوں یہ مناظرہ۔ فرمایا کیسے؟ آپ میری بات تو سنو ذرا غور سے۔ تو میں لیٹ اس لیے ہوں، میں دریا کے اس پار رہتا ہوں، تو کشتی نہیں تھی، میں نے دیکھا اتنے میں کہ کشتی دوسری سائڈ پہ تھی، اور دوسری سائڈ کشتی نہیں تھی غالباً، وہ ایک درخت تھا، وہ درخت خود بہت کٹنا شروع ہو گیا، آرے سے کٹنا شروع ہو گیا، اس کے تختے بننا شروع ہو گئے، اور کرتے 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 میرے سامنے اس سے ایک کشتی بن گئی، اور بغیر ملاح کے وہ کشتی چلتے چلتے اس سائڈ پہ آئی۔ پھر میں اس سے بیٹھا آرام سے، اور بغیر ملاح کے خود بہت کشتی دوسری سائڈ پہ آئی، اور پھر میں اتر گیا، اور یہ بھاگتا بھاگتا وہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو اس نے فرمایا دیکھو بھائی، ایک تو مناظرے میں لیٹ آئے، دوسرے ان کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا، اب یہ کشتی بھی خود بہت بن سکتی ہے، درخت چر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، اور کشتی دوسری طرف پر بغیر ملاح کے کیسے جا سکتی ہے، بغیر ملاح کے دوسری سائڈ پہ کیسے آ سکتی ہے، یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے؟ یہ بالکل ناممکن ہے۔ تو اس کو فرمایا عقل کے اندھے، جب ایک درخت خود بہت نہیں کٹ سکتا، ایک کشتی خود بہت نہیں بن سکتی، کشتی بغیر ملاح کے دوسری طرف نہیں جا سکتی، تو یہ کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس طرح اس کا وہ جو وسوسہ آیا ہوا تھا دل میں، یا وہ جو بات کر رہا تھا، اس کا وہ ہو گیا، اور وہ امام صاحب وہ جو ہے نا وہ مناظرہ جیت گئے۔ تو مجھے زیادہ باتیں آتے نہیں، یہ چھوٹا سا موضوع تھا، اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس کے لیے آپ کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کرنے پڑے گی، اور یہ سب سے خطرناک جو ہے رذائل میں سے رذیلہ ہے وسوسہ۔ اسی وساوس کی بنیاد پر سارے کے سارے تقریباً رذائل شروع ہوتے ہیں، اور انسان پستی کی طرف چلا جاتا ہے اگر اس کا علاج کسی سے نہ سیکھا۔ تو دوبارہ کہ وسوسہ کیا ہے، وسوسہ کی تعریف یعنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ شیطان کا اپنی اطاعت کے لیے مخفی کلام کے ذریعے سے کسی کو اپنی طرف سے بلانا، جس کی آواز تو سنائی نہیں دیتی اور اس کا مفہوم انسان کے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے۔ اور اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا ہے معذور، اس میں یہ انسان کو ہر کسی کو آتے رہیں گے، اس میں انسان معذور ہے۔ دوسرا ہے معذور، وزر سے مشتق ہے، اس پر اگر اس کی وسوسے کے مقتضا پہ انسان نے عمل کر دیا تو اس پر وہ گناہگار ہوگا۔ اور تیسرا ہے معجور، اگر اس کو دفع کیا تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اب دفع کیسے کرنا ہے اس کے طریقے بتا دیے کہ جیسے ہی وسوسہ آئے، اس کی مثال حضرت فرماتے تھے کہ یہ ایک ننگی کرنٹ کی تار ہے، اسے آپ اگر چھوئیں گے، اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی یہ کرنٹ دے گی، اگر اسے اپنے سے دفع کرنے کی کوشش کریں گے تب یہ بھی کرنٹ دے گی۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ عدم التفات، اور جس وقت یہ والا کتا بھونگتا رہے تو مالک حقیقی کو بلانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اور والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور الٹی طرف تھتکارنا ہے بار بار۔ تجربہ ہوا ہے اس کا بارہا دفعہ۔ اور یہ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ آیت مبارک ہے، اس کا اجر و ثواب 10,000 آیات کے برابر ہے۔ اب اگر وہ آپ کو وسوسے میں تھوڑا سا گناہگار کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بدلے میں آپ 10,000 آیات کا اجر و ثواب پا رہے ہیں، تو اس طرح کرتے کرتے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کیوں بھاگتا ہے۔ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ رات کو تہجد کی نماز قضا ہو گئی، تو دن بھر وہ اس پر ندامت کرتے رہے، ندامت کے آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، آہ و بکا کرتے رہے، انتہائی شرمندگی کا اظہار فرماتے رہے۔ اب دوسری رات کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ بند ہے، تہجد کے ٹائم پہ ایک بزرگ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں کہ نماز تہجد کا ٹائم ہے، آپ اٹھیں۔ چلیں اٹھ تو گئے، لیکن جو خیال آیا دروازہ تو بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، یہ کون ایسا مطلب شخصیت آ گئی جو مجھے یہ اتنے نیک کام کے لیے اٹھا رہی ہے۔ ان کو پکڑا، پوچھا، فرمایا کون ہے آپ؟ فرمایا میں تو ابلیس ہوں۔ فرمایا آپ کا کام تو شیطنت ہے، مطلب ہے آپ کا کام تو اللہ سے ہمیں دور کرنا ہے، تو آپ کیسے مطلب ہے یہ آگے اتنے اچھے بن گئے کہ مجھے اٹھا رہے ہیں نماز کے لیے؟ فرمایا کل نماز تہجد قضا کروائی تھی، دن بھر آپ ان پر نادم ہوتے رہے، روتے رہے، پشیمان ہوتے رہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزاروں نوافل کا اجر و ثواب دیا۔ لہٰذا یہ جو 2 4 6 رکعتیں پڑھتے ہیں یہ بہتر ہیں، اس سے زیادہ نہ پڑھیں، اس کا سے زیادہ اجر و ثواب آپ پر میری برزو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت کا حکم تھا، یہ حکم کا راستہ ہے، ماننے کا راستہ ہے، کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ اس محفل کی برکت سے آپ کی ایک جرگے کی صورت میں بھی معافی مانگتا ہوں حضرت سے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرتا ہے، قدرت تو معاف کر لیتی ہے، لیکن فطرت معاف نہیں کرتی، پھر رگڑا لگتا ہے انسان کو ٹائٹ قسم کا۔ تو یہ حکم تھا، یہاں پر بیٹھنا تو عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، ہم اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں پہ سنتے تھے۔ اب حکم جو ہوتا ہے وہ بے ادبی میں نہیں آتا ہے، یہ حکم جو ہے ادب سے فوق ہوتا ہے، تو یہ مان کر چلنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹوٹا پھوٹا سبق تھا، اپنے شیخ کو سنائے، اب اس کی غلطی کوتاہی وہ بھی نکالیں گے، اور یہ تو لمبا راستہ ہے، ہر دم تک چلتا رہے۔ میں تو ابھی مبتدی ہوں، سیکھ رہا ہوں، تو گزارش ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرمائیں۔ صرف حکم مانا ہے، جب حکم نہیں مانتے تو وہ شیخ نے جو مریدی اپنے شیخ سے رخصت ہو رہے تھے، جو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرمائے، تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ساری زندگی نصائح فرماتا رہا، لیکن اب پوچھ ہی رہے تو لیکن ہاتھی کا گوشت نہیں کھانا۔ پھر وہ والا معاملہ ہوتا ہے، بارہا پرانے ساتھیوں نے سنا ہوا ہے۔ اسی طرح حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، وہ بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بڑی بوڑھیوں سے ایک حکایت سنا کرتے تھے، یہ نہ ماننے پہ بات،
یہ جنگل میں ایک شیر تھا، مرنے کے قریب تھا، اپنے بیٹے کو بچے کو فرمایا کہ سب کچھ کرنا، میری ایک نصیحت یاد رکھو، لیکن انسان کے قریب بھی نہیں جانا۔ باقی جنگل کے بادشاہ سب کچھ کرنا، لیکن انسان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب بچوں کو جس بات سے منع کیا جائے تو اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ شہر، اب یہ جوان وہ اپنی کھچار سے نکلا، سب سے پہلا جو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی تو میں دیکھتا ہوں یہ انسان ہے کیا چیز۔ جب باہر نکلے تو سب سے پہلے جنگلی گھوڑے پہ نظر پڑی، بڑا ڈیل ڈول دیکھا، فرمایا تو ہی انسان ہے؟ اس نے کہا لا حول ولا قوت، کیسی باتیں کرتے ہو؟ انسان تو مجھ پہ زین کستا ہے، مجھ پہ بیٹھتا ہے، سواری کرتا ہے، جنگوں میں جاتا ہوں، زخمی ہوتا ہوں، اس کے ماتحت چلتا ہوں، خدا را انسان سے بچ کے رہنا۔ اور ڈر گیا، اس نے کہا بھائی انسان کیا چیز ہوگی؟ تو جب آگے چلا تو اونٹ پہ نظر پڑی، دیکھا یار لمبی عجیب و غریب چیز ہے، عجیب و غریب گردن ہے، جیسے یہ پہاڑ اٹھایا ہوا ہے، یہ انسان ہوگا۔ جب اس کو پکڑا فرمایا تو انسان ہے؟ فرمایا میں انسان نہیں ہوں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور ہم سو آگے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اور ڈر گیا، عجیب و غریب پریشان ہوا۔ جب آگے دوسری جگہ گیا، ہاتھی کو دیکھا، فرمایا شاید یہ انسان ہو۔ اب اس کے والد نے انسان کی وہ بتائی نہیں تھی کہ انسان کیسا ہوتا ہے۔ تو جب ہاتھی کو دیکھا کہ یار یہ عجیب و غریب ہے، پوری بلڈنگ کھڑی ہے 4 ستونوں پہ، شاید یہ ہو۔ اس پر بھی جب اس نے اس کو پوچھا کہ تو انسان ہے، اس نے بھی استغفر اللہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انسان تو ایسی چیز ہے کہ مجھ پہ سوار ہوتا ہے، ذرا سی غلطی کوتاہی کر لوں، ہنٹر پاس ہوتا ہے، مجھے مارتا ہے۔ اب پریشانی ہو گئی کہ یہ بھی انسان نہیں ہے، یہ انسان ہوگی کیا چیز؟ اب بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ تو جاتے جاتے جب نیچے گئے تو ایک بڑھئی کا بچہ تھا، کارپینٹر کا یا بڑھئی کا، وہ ایک ستون شہتیر کو چیر رہا تھا، اور شہتیر کو چیرتے وقت اکثر آرا لگاتے وقت ایک کھونٹی سی بیچ میں لگا لیتے ہیں، وہ لگی ہوئی تھی۔ جب یہ قریب پہنچا تو بولا تو انسان ہے؟ اس نے کہا اچھا تو انسان ہے، ایک لقمہ ہے میرا، ایک پنجہ مارو۔ اس نے صبر کرو، ٹھیک ہے بادشاہ ہو جنگل کے، ٹھیک ہے میں آپ کی بادشاہت کو مانتا ہوں، لیکن ایک کام میرا کر لو، پھر مجھے جو کچھ کرنا ہے کر لینا۔ یہ کھونٹی جو ہے نا یہ نکال لو اس شہتیر میں جو پھنسی ہوئی ہے۔ تو جب اس نے کہا یہ بھی کوئی چیز ہے، دونوں ہاتھ مارے تو وہ کھونٹی تو نکل گئی لیکن وہ خود پھنس گیا۔ پھر چیں کرنے لگا، انہوں نے لی ایک لاٹھی اور اس کے لگائی، پھر اس بعد میں ہاتھ ملتا رہا کہ کاش میں اپنے والد کی بات سن لیتا تو آج اس مقام پہ نہ پہنچتا، یہ سزا مجھے نہ ملتی، میں یہاں پہ نہ پھنستا۔ تو شیخ کی بات مان کے چلنی چاہیے، یہ عرض کر رہا تھا، ان کی حکم سے یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، یہاں پر جتنے بھی جو ساتھی آتے ہیں اللہ پاک سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عروج کا ذریعہ بنائے ہم سب کو، اور دیگر تمام ہمارے خلفاء ساتھیوں کو بھی سلاسل اربع کا، نہ کہ زوال اور پستی کا، اور اللہ تعالیٰ سب سے اپنے دین متین کا کام لے لے۔ اچھا، تو دوسرا جو واقعہ تھا، جو اپنے مریدین سے جو شیخ سے جو پوچھ کے نکلے کہ حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے سب کچھ کر لینا لیکن ہاتھی کا گوشت نہیں کھانا۔ اب یہ سفر کر رہے تھے، پیادل سفر تھا، جنگل میں نکلے تو بھوک نے انتہائی ستایا، زاد راہ جو پاس تھا وہ ختم ہو گیا، بھوک نے ستایا، تو ان کو ایک جنگل میں ہاتھی کا بچہ مل گیا۔ جو ہی ملا تو جو حضرت اپنے شیخ کے واقعی مرید تھے، پکے ٹھکے، انہوں نے تو بولا کہ بھائی وہ شیخ نے جو بات بتائی تھی کہ ہاتھی کا گوشت نہیں کھانا ہے، وہ چیز امتحان آ گیا ہے، مہربانی فرمائیں اس کے نزدیک نہ جائیں۔ تو اس نے کہا بھائی اضطراری حالت میں ہے، اب نفس اور شیطان نے وہاں پہ بھی کام شروع کر دیا، اضطراری حالت ہے، بہکایا ان کو کہ ہم تو اس کو کھانا اب جائز ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کچھ دوست تھے، کچھ مریدین تھے، انہوں نے اس ہاتھی کے بچے کو ذبح کیا، چمڑا وغیرہ اتارا، اس کے دل وغیرہ، کلیجی وغیرہ، جو بھی گوشت تھا تکے شکے بنائے، خوب سیر ہو کر اس کو کھا لیا۔ تو جب انسان خاص کر گوشت کھا لے سیر ہو کے تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے،
نیند کا غلبہ شروع ہو گیا ان پہ اور وہ سو گئے۔ اور ایک جو تھا اس نے اپنے شیخ کی وہ بات مانی اور اس نے ہاتھی کا گوشت کیا ان کے قریب بھی نہیں گیا۔ تو وہ ایک سائڈ پہ تھا، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، تو یہ باقی سو گئے۔ اتنے میں ہاتھی کی جو والدہ تھی وہ چنگاڑتی ہوئی وہاں پہ پہنچی، دیکھا یہاں پہ خون پڑا ہوا ہے، چمڑا پڑا ہوا ہے، اور سب کو دیکھا، نمبر نمبر سے سونگا۔ اب ایک ایک کو سونگتی، جس نے گوشت کھایا ہوا تھا بس گردن پہ پاؤں رکھتی تو اس کا کام وہاں پہ تمام ہو جاتا، وہ مر جاتا۔ تو کرتے کرتے ایک کو، دو کو، جن نے ہاتھی کا گوشت کھایا تھا، شیخ کی بات نہیں مانی تھی، تو وہ سب کو اس ہاتھی نے ختم کر دیا، پاؤں سے کچل دیا، مار دیا۔ تو ایک اس کے قریب آئی جس نے نہیں کھایا۔ اب اس نے کچھ کھایا ہوا بھی نہیں تھا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی، تو اس کو سونگا، دیکھا اس نے نہیں کھایا ہوا تھا۔ اب اس کو سون سے گھما کے اپنی پیٹھ پہ بٹھایا، پیٹھ پہ بٹھا کر اس کو سب سے پہلے ایک بہترین پکے ہوئے ایک باغ میں لے گئی جہاں پر پکے ہوئے پھلدار درخت تھے، اور خود توڑ کر اس کو کھلائے خوب۔ اور اس کے بعد اس کو یوں آہستہ آہستہ نکالتے جو یہ راستہ گم ہو گئے تھے پہلے جنگل میں، تو ان کو منزل مقصود تک بھی پہنچا کے آ گئی۔ تو دوستو اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ شیخ کی بات جو نہیں مانتا تو اس کے ساتھ پھر یہ حشر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر باقی دوستوں کو بھی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو توریہ تفاول یا آپ ہیلا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے، اس کا توریہ کا بھی علم ہے، سب چیزوں کا۔ یہاں پر اس راستے میں خاص کر شیخ کے ساتھ توریہ بھی نہیں چلتا، یہ میں آپ کو خصوصی طور پہ بتا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد